یہ ایک اہم ترین خبر ہے، اس کو نظر انداز ہرگز نہ کریں اور مکمل سنیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے شہادت عوان نے سینٹ میں ایک بل وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 پیش کر دیا ہے۔ یہ بل پیر کے دن کے لیے تو ڈراپ کر دیا گیا تھا، مگر بدھ کے روز دوبارہ ایجنڈے میں آئے گا۔ اب یہاں وہاں کے سیاق و سباق سے ہٹ کر دی پوائنٹ بات کی جائے تو اس بل کے مدرجات میں مدرجہ ذیل نکات اہم ترین ہیں۔ آپ یہ مدرجات پڑھیں یا سنیں تو خود سمجھ جائیں گے کہ ان سختیوں کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جن پر عوام کا شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ غالباً آئندہ حکومت بلاول کو ملے، اس لیے پیپلز پارٹی نے امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے ایسی حرکت کی ہو۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سلیمان تسیم نے بھی اسی قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کہا تھا۔ اس بل کے سیاسی پہلو اپنی جگہ، مگر اس میں 3 بنیادی نکات و اشکالات اور سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ مذہب سے جڑا ہوا ہے، جن سے خطرے کی بو آتی ہے۔ یہ 3 نکات غور طلب بھی ہیں اور وضاحت طلب بھی ہیں۔ نمبر 1، اس بل کے آرٹیکل 33 کی شق نمبر 11 پر غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا گیا، تو انگریزی میں ان کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ کیوں لکھا گیا ہے؟ وحد کا صیغہ ہونا چاہیے، یعنی لفظ پروفٹس کی بجائے پروفٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آخری نبی ایک ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر کس نے اور کس کے مقصد کے لیے پروفٹس کا لفظ لکھا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ کہیں انبیاء اکرام کی توہین کی سزا 295C سائے موت سے کم کر کے 10 سال اور 20 لاکھ روپے جرمانہ تو نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ ایک جرم کی 2 سزائیں تو ہو نہیں سکتی۔ پھر اس بل کے سیکشن 11 میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء اکرام کی توہین پر سیکشن 19 میں سزا کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 لاکھ جب سے زیادہ 20 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب ہے کہ توہین رسالت کی سزائے موت ختم کی جا رہی ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اسے کس قانون کے تحت سزا ملے گی؟ توہین رسالت کے آرٹیکل 295C کے تحت ملے گی یا موجودہ اور مجوزہ قانون کے تحت 3 سے 10 سال تک سزا ملے گی؟ اگر عدالتی مثالوں کو دیکھا جائے تو عدالتیں عام طور پر ملزم کو فائدہ دیتی ہیں اور کم از کم سزا کو نافذ کرتی ہیں۔ اب یہ نقطہ قانون ساز ادارے کے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی سال 2013 سے 2018 تک کی حکومت کے دوران الیکشن فارم سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا گیا اور پھر اس پر جد و جہد ہوئی اور اس وقت کی حکومت کو 22 کروڑ مسلمانوں کے عطاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی جانب۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غیر معمولی عمل ہوتا ہے تو یقیناً پی ڈی ایم اتحادی چورن کو اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کی روک تھام کے لیے یہ قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ بل کے مزید مدرجات جو ہیں وہ آگے یہ ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اس مجوزہ بل کے مطابق نمبر 1، پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نمبر 2، مجوزہ بل کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی جائیداد اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے مطابق تشدد کی معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، بل کے تحت جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ نمبر 4، پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، جبکہ حکومت کو معلومات اور یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور نمبر 5، اس کی ضد میں آنے والے افراد اور تنظیمیں یا ادارے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ نمبر 6، لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا، تاہم متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔
نمبر 7، پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 8، بل کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ اور نمبر 9، پرتشدد انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فرد یا تنظیم کسی نظریاتی عقیدے کے حل کے لیے یا کوئی بھی سیاسی، فرقہ وارانہ، سماجی، نسلی اور مذہبی مسئلے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، تشدد کو ہوا دیتا ہے، یا ایسے کسی بھی فعل کا ارتکاب کرتا ہے، یا کسی ایسے شخص یا تنظیم کی حمایت، حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا ایسے اسے فروغ دیتا ہے، اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، وکالت کرتا ہے یا جواز پیش کرتا ہے تو اس کی قانون کے تحت اجازت نہیں۔ نمبر 10، ایسی تنظیم یا فرد کسی بھی سطح پر انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 11، پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے کی معلومات ہوں، لسٹ وزن 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر دیا جائے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 کے مندرجات سامنے آنے کے بعد سیاسی و سماجی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ اسے پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا مقصد ایک تو آئندہ حکومت پر امریکی اشیر باز سے قابض ہونا ہے، اور دوسرا ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ کیونکہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین میں تبدیلی کے بعد سب سے بڑا رد عمل اسی تنظیم کی جانب سے آنے کا امکان ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے اس بل کے متن میں شامل وہ الفاظ ہیں جو دیگر قوانین میں موجود نہیں۔ مثلاً پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرتے ہوئے لفظ پولیٹیکل استعمال کیا گیا ہے۔ نوٹ، ایسے قوانین کیوں بنائے جا رہے ہیں اور پھر اس پر اتنی سخت سزائیں کیوں لاگو کی جا رہی ہیں، یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں۔ بہرحال حکومتی اتحادی جماعتوں کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قوانین ریڈ زون سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ایسے قوانین آسانی سے بن جائیں گے، اور اگر بالفرض محال بنا بھی لیے جائیں تو اس میں ایک آسانی ضرور ہے کہ سزائے موت کا قانون نہ ہونے کے سبب گستاخان رسول اور منکرین ختم نبوت کو جہنم واصل کرنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ حکومت اگر لا قانونیت کو پروان چڑھائے گی تو یقیناً لا قانونیت کے تحت گستاخانہ رسول اور منکرین ختم نبوت جہنم واصل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل ان بل پاس کرنے والوں کو یہ بات اپنے سامنے رکھنی پڑے گی کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ 295C اور 298C، اس کے لیے پورا پاکستان تو کیا پوری دنیا بھی جلانی پڑی تو عاشقان رسول پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جتنا تم الٹے سیدھے کام کر رہے ہو نا، تو صلح حدیبیہ اس کے سامنے ہے کہ انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جب اپنے من مرضی کے قانون لاگو کیے تو اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو انہی پر پلٹ